آخرکار دانی نے تیمور کو تمام تر حقیقت بتا دی کہ حور کس مصیبت میں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دانی جو کہ بڑی ہمت جٹا کر تیمور کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بتا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شاریز سے کچھ ادھار لیا ہوا تھا اور اپنے دوست سے لے کر پیسے میں داور کے بھائی کو واپس دینے جا رہا تھا۔ اسی دوران میری اور داور کے بھائی کی لڑائی ہو گئی اور میں نے اسے دھکا دے دیا اور اس بات پر داور نے حور کو قید کر لیا۔ تیمور دانی کی یہ بات سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل کسی اور کو جا کر بنانا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا کہ تم نے داور کے بھائی کو دھکا دیا اور اس نے تمہاری بہن کو قید کر لیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دھکا دینے پر کسی کو قید کر لے؟ وہیں پر دانی تیمور کو بتا دیتا ہے کہ داور کا وہ بھائی مر چکا ہے۔ تیمور جیسے ہی دانی کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے اس کے تو پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے اور تمام تر سچائی تیمور کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگتی ہے کہ کس طرح سے اس نے حور کو اذیت دینے کی کوشش کی اور بار بار حور کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس نے لالچ کے تحت داور سے شادی کی تھی۔ وہ اپنے ہی کہے گئے الفاظوں پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ سچائی معلوم ہونے سے پہلے جب تیمور جاتا ہے حور سے ملاقات کے لیے، حور جب بلواتی ہے تیمور کو تو کہتی ہے حور کہ میں تم سے آج آخری بار مل رہی ہوں۔ تیمور جو کہ حور سے کہتا ہے کہ آخر کون سا بوجھ ہے جو تمہارے دل پر ہے میری محبت کا، جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہہ دو۔ حور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر تیمور کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اس بارے میں داور کو معلوم نہیں ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تیمور جو کہ حور سے کہتا ہے کہ جس طرح سے تم داور کے ساتھ خوش ہو بالکل اسی طرح سے اب میں بھی ایمن کے ساتھ خوش رہوں گا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی کے بعد میں ایمن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا۔ حور تیمور کے منہ سے جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر تیمور چلا گیا امریکہ تو وہ اسے زندگی بھر نہیں دیکھ پائے گی، لیکن خاموشی اختیار کیے رکھتی ہے۔ وہیں پر تیمور اور حور اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ایمن پیچھے کھڑی ہو کر ان کی تمام تر باتوں کو سن چکی ہوتی ہے اور گھر جانے کے بعد داور کو کہہ دیتی ہے کہ وہ اب تیمور سے شادی نہیں کرے گی۔ ایمن کا یہ فیصلہ سننے کے بعد داور تھوڑا سا بوکھلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو تم تیمور سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہو؟ ایمن کہتی ہے کہ میں وہ سب کچھ جانتی ہوں جو آپ نہیں جانتے، اس لیے میں اب نہیں چاہتی کہ میں تیمور سے شادی کروں۔ ایمن کی یہ بات سننے کے بعد داور ایمن سے کہتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں، تو ایمن داور کو تمام تر حقیقت سے واقف کر دیتی ہے۔ کہتی ہے ایمن کہ تیمور اور حور ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان دونوں کے بیچ میں آ رہی ہوں، اس لیے میرا دل نہیں مان رہا کہ میں تیمور سے شادی کے لیے حامی بھروں۔ اس بات پر جب حور گھر واپس آتی ہے تو داور گھسیٹتا ہوا حور کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ ایمن نے تمہاری وجہ سے شادی سے انکار کیا ہے تو میں سب کو ختم کر دوں گا، وہ بھی تم سمیت۔ جیسے ہی پری گل کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ آتی ہے اور حور پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے حور کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں ایمن اور تیمور کے درمیان میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں ان سب کو ختم کر دوں گی۔ پری گل اس بات پر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو احسان ہم پہ کرنے تھے وہ تم کر چکی ہو، مزید کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری بہن نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے تو اس رشتے کو ختم ہی سمجھو، تمہیں ہمارے معاملات میں اب دخل اندازی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا کرے گا تیمور؟ سچائی جاننے کے بعد کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایک لفظ زندگی۔